الحمد لله الذي لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون الذي هو في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تبارك وتعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز و محترم صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امیر عبداللہ صاحب سید مجدہ و فضلہ، جملہ علماء کرام، طلبہ حضرات اور حاضرین و سامعین، الحمدللہ رب کائنات نے یوم عاشورہ 10 محرم دے تاریخی اور عظمت و فضیلت والے دن سب کو اپنے گھر مل کے باون دی اپنا ذکر سنن سناون دی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ سونا سارا مل باون قبول فرماوے اور رب کائنات این دین دیاں برکتاں اور سعادتاں کو سکو مستفید و مستنیر فرماوے. یوم عاشورہ یا 10 محرم دی جری اہمیت ہے، اگرچہ واقعہ کربلا اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی عظیم قربانی نے اس لیے کو ایک نوی سجان اور نواں تعارف عطا فرما چھوڑا ہے، لیکن تاریخ عالم دے وچ بھی اس تو پہلے بھی یہ دی عظمت اور فضیلت والا تمام انبیاء کرام علیہ السلام دیاں امتاں دے ہاں پہچانا ویندا ہے. یہ واسطے اس دین دا روزہ جڑا وہ بھی مسنون ہے کئی انبیاء کرام علیہ السلام دے نال جنہی دی نسبت ہے اس وجہ تو، اور نال نال تاریخ دیاں کتاباں چھے کہ رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو جڑا زمین سے بھیجا، اندر نال ہی تقویم ماہ و سال دا سلسلہ جڑا شروع ہویا. اللہ تعالیٰ نے کائنات تخلیق فرمائی تو تخلیق دے نال ہی اس دے دی راتی دا نظام 24 گھنٹہ دا سرکل وقت مہینے دا چند سرکل وقت سال دا روٹیشن اور ریولوشن دا جڑا سرکل ہے زمین دے اتے زندگی دے
وجود کو ممکن بنانے واسطے رب کائنات نے جڑے نظام پیدا فرمائے تو حضرت آدم علیہ السلام زمین تے تشریف گھنائے، اللہ دے حضور توبہ واسطے عرضیاں پیش کریں دے رہے تو رب کائنات کو نے آپ کو کلمات تعلیم فرمائے، جنہیں کلمات دی وجہ تو فتلقى آدم دا لفظ قرآن کریم ہی کہ اللہ نے ہی کلمے سکھائے، جے معاف کرنا ہے وہ معافی والے کلمے بھی آپ نے سکھائے سارے بابے یہ واسطے آدن جو معافی دی توفیق سونا رب خود عطا فرمائے، معافی منگن بھی اللہ دے حضور اپنے گناہاں دی معافی دی عرضی پیش کرن ہی اللہ دے کرم نال ہوندا ہے، ورنہ کوئی معافی منگ ہی نہیں سکتا۔ وقت وہ کلمے کہ جڑے اللہ دے حضور قبولیت دی سند حاصل کر چھوڑن، وہ کلمے بھی زبان سے تاں جاری تھی دن جنہاں انہاں کلمہ دی قبولیت دا فیصلہ پہلے تھی چکا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب کائنات نے ایک کلمات یا جڑا احادیثی ذکر ہے کہ حضرت آدم نے اللہ دے حضور اللہ دے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا وسیلہ پیش کر کے جنا مغفرت واسطے عرضی پیش کی تھی، رب کائنات نے بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم دی توبہ قبول فرما چکا۔ عید نال ماہ و سال دا تقویم ماہ و سال دا سلسلہ جاری ہویا تو جیرے دی حضرت آدم علیہ السلام دی توبہ قبول ہوئی وہ بھی یوم عاشورہ 10 محرم دری حضرت آدم دی توبہ دی قبولیت دری بھی مورخین فرماتے ہیں کہ وہ 10 محرم حضرت سلیمان علیہ السلام کو جس نے ملک عطا ہویا وہ دی بھی 10 محرم دری ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو رب کائنات نے جیرے دی آزمائش تو بیماری اور تکلیف دی آزمائش تو نجات عطا فرمائی، فاستجبنا له فکشفنا دا لفظ قرآن کریم سے اساں دعا عرضیاں قبول کر کے انہاں دے غم تے دکھ بھی دور فرما چھوڑے تو او ڈی بھی 10 محرم دری ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام دا تذکرہ ہے 40 دی مچھلی دی پیٹ وچ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش جرا مبتلا فرمایا، او نجات دری بھی مچھلی دی پیٹ تو بہر آمن دری بھی یہ 10 محرم دری ہے۔ ایویں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دی ولادت بھی 10 محرم کو ہی، اور آسمان دے پاسے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، آپ دی جڑی آسمان دے پاسے اٹھایا ونجن ہے تو آپ دا اٹھایا ونجن بلند ہونا آسمان دے پاسے وہ بھی 10 محرم دری۔ حضرت ادریس علیہ السلام بھی آسمان تے اٹھائے گئے، انہاں دے اٹھائے ونجن دری بھی 10 محرم دری۔ تا اس دین دی وہ نسبت ہے جڑی وجہ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے تشریف گناون تو پہلے آپ دی بعثت تو پہلے بھی اے دی قدر دی نگاہ نال لکھا ویندا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی نسبت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی نسبت، یعنی انبیاء کرام دی جماعت دے وچوں حضرت نوح دی کشتی دی نجات دی نسبت، یہ ساری نسبتاں اہم ترین اس دین دے نال جڑی ہوئی ہیں۔ رب کائنات نے اتنے اہم واقعات واسطے یا انبیاء کرام علیہ السلام دی زندگیاں دے نال جڑے ہوئے ان عام دیہاں دے واسطے اس دین دا جڑا انتخاب فرمایا تو فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اس دین دے وچ یقیناً کوئی ایسی فضیلت اور عظمت دا کوئی ایسا پہلو تو ضرور ہے کہ رب نے اتنے اہم واقعات واسطے اے دین چنا ہے۔ بے تو سارے دین اللہ دے تقویم ماہ و سال سب دا خالق اللہ ہے، دی بھی اللہ دن تے راتی بھی اللہ دی، تو یہ واسطے اس دین دی نسبت سونے کریم آقا نے روزہ بھی مسنون فرمائے، اور نال نال آپ دا ارشاد گرامی جے کو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی روایت فرمائیں الاستذکار، حضرت علامہ ابن عبد البر مالکی قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الاستذکار الجامع لمذاہب فقہاء الامصار، ابن عبد البر مالکی قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جد لقب احفظ اہل المغرب، اہل مغرب کو مراد تیونس، مراکش، اسپین، ہسپانیہ، اندلس، غرناطہ، وہ پورے علاقے دے محدثین دے وچوں، فقہاء دے وچوں، ائمہ دے وچوں سب تو ود کے مضبوط حافظہ رکھن والے حضرت ابن عبد المرمر کی قرطبی رحمۃ اللہ علیہ مصنف ان کتاب روایت فرمائیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمائیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں سونے کریم آقا کو ارشاد فرماندے ہوئے سنا کیری گال سونے فرمایا من وسع علی نفسه و اہلہ یوم عاشوراء، جڑے شخص نے اپنے نفس دے اوتے، اپنی جان دے اوتے اور اپنے گھر والاں دے اوتے اس دن وسعت اختیار کی تھی، یعنی انہاں دی خدمت دے وچ، انہاں دی کفالت دے وچ یا
انہوں تے خرچ کرانی جڑے شخص نے دل کھول چھوڑا، کنجوسی مکا چھوڑی اور وسعت قلبی دے نال اس نے دل کھول کے اپنے بالاں تے یا اپنے اوتے خرچ کیتا، فرمایا وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، یا اس لیے اپنے ہاتھ کھول چھوڑے تے دل کھول چھوڑا، رب کائنات پورا سال اندے اوتے رزق دے بوہے کھول لے، رب کائنات وسعت اور اس کو رزق دے وچ برکتاں عطا فرما چھوڑی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جربناہ فوجدناہ کذالک، یہ صحابی ہیں سونے کریم آقا دے فرماتے ہیں کہ اساں تجربہ کیتا سونے دی حدیث دی بنیاد دے اوتے، اس لیے اساں دل کھولے تے ہاتھ کھولے، رب کائنات نے سارا تجربہ ہے کہ رب نے پورے سال سارے رزق دے بوئے کھولی رکھے، اللہ نے وسعت عطا فرما چھوڑی۔ اور ایک حقیقت نہیں، کئی تابعین دے ارشادات ہیں ان دے تجربے دے حوالے نال۔ حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگردین حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید التابعین جدا لقب ہے، اور جڑے خود شاگردین کثیر الروایہ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے، اور شاگرد بھی ہیں اور داماد بھی ہیں آپ حضرت ابو ہریرہ دے، حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اج دے دین دے نال جڑا ہویا آپ دا اہم واقعہ بھی کہ یزید نے جدا مدینہ طیبہ تے حملہ کیتا اور 3 دن واسطے مدینہ مباح کر دیتا گیا، حضرت سعید بن مسیب و تابعی ہیں جڑے فرماندے کہ 3 دن مسجد نبوی دے وچ گھوڑے بدھے رہے یزیدیاں دے، مسجد کی توہین کی گئی، جماعت نہ ہوئی، اذان نہ ہوئی، فرماندے 3 دن میں سونے کریم آقا دے ممبر دے تلے چھپ کے میں راتی نہیں گزاریاں تے نہیں گزارے، 3 دن مسلسل راتی دی ممبر دے تلے، اور فرماندے ممبر دے تلے میں سونے دی قبر انور کول اذان دی آواز بھی سندا رہیا اور جماعت دی آواز بھی سندا رہیا۔ مسجد نبوی جماعت اور اذان اسی تعطل نہیں آیا، سونے کریم آقا دی قبر انور جماعت دی آواز بھی آندی رہی، اذان دی آواز بھی آندی رہی۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شاگرد حضرت یحییٰ بن سعید فرماندے کہ جربنا ذلک فوجدناہ حقا، حضرت جابر دی مروی حدیث تے فرماندے اساں بھی تجربہ کیتا ہے اور اساں اس کو حق پاتے ہیں کہ جہاں محرم کو جڑا شخص وسعت دے نال اپنی جیب جو پیسے اپنے واسطے یا اپنے بالا واسطے کٹ دے، رب کائنات اس کو پورا سال رزق بھی وسعت نال عطا فرماندے، برکت والا رزق عطا فرماندے۔ تے اس ری دے نال خاص نسبت ہیں جڑی وجہ تو اے نہیں اسلام دی تشریف آوری تو پہلے بھی، بلکہ اسلام تو حضرت آدم کو ہی چلتا پی ہے، اسلام کو مراد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے این عظیم دین اور اس قیامت تک باقی رہن والے اس مکمل دین دی تشریف آوری تو پہلے بھی اسلام جدا دے حضرت آدم تو گن کے آج تک اس دین دی عظمت چلی آندی ہے، اس دین دی نال فضیلت چلی آندی۔ لہذا اج دے دین اللہ دا ذکر تک کہیں دین بھی کیتا ونجے، اللہ کو یاد کہیں دین بھی کہیں لمحے کیتا ونجے، وہ باعث برکت ہے، باعث سعادت ہے۔ لیکن جڑے خاص دین ہیں، برکت والے دین ہیں، جڑے دیاں دے نال کو خاص واقعات جڑے ہیں یا راتی نال جڑے ہیں، انہاں دیاں تے راتی اللہ دے ذکر دا ظاہر ہے، اللہ سونے کو جو دین پسند ہیں تو اللہ سونے دا ذکر بھی اس دین ہی مزید نرالے انداز وچ اللہ دے حضور شرف قبولیت حاصل کرے۔ تو اللہ سونے دا فضل ہے کہ اساں جڑ بیٹھے ہیں، اللہ سونے کو دعا ہے کہ یہ جھوکاں بھی بسدیاں راون، یہ ادارہ حضرت قبلہ مفتی صاحب دائی میں چلدا رہے، جتھا جتھا دین دی خدمت پہ ہوندی ہے، رب کائنات انہاں ادارہ کو، انہاں مدرسوں کو، انہاں مساجد کو رب کائنات قائم و دائم رکھے، اور رب کائنات انہاں لوگوں کو اخلاص نال سلسلہ جاری رکھنے دی توفیق نصیب فرماوے۔ تو اج دا دین خاص طور تے اپنے بالاں دے اوتے پہلے عام دیاں تو ود کے تھوڑا کوئی فروٹ ہے، کوئی ٹافیاں شافیاں ہیں، جتنا کچھ ہے گن سکوں وہ گننی چاہیے، چونکہ پورے سال وسعت رزق دی ضمانت ہے اج دے دین دا کھلا خرچہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے۔ این واسطے یہ سلسلہ جی میں حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یا جانثاران حضرات حسنین کریمین انہاں دی شہادت دے باب جتنے شہداء ہی کربلا دے انہاں واسطے ایصال ثواب واسطے جڑے دیگاں پکائیاں ویندیاں، چاول دی صورت حلوے دی شکل جکے رنگ کی خیرات پکائی ویندی ہے، یہ بھی دراصل جیب وچ پیسہ خرچ کرنے دا ذریعہ ہے، اور سونے رب کول یقیناً امید ہے، بلکہ یقین ہے سونے رب کول اللہ دے محبوب علیہ السلام دی سونی حدیث دے صدقہ اور سچی حدیث دے صدقہ کہ رب کائنات انہاں خوش قسمت لوگوں کو بھی وسعت والے رزق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرماوے خیراتاں بھی، اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماوے کنجوسی کول بچن دی اور سخاوت اختیار کرن دی، اپنے واسطے بھی، بالا واسطے بھی، اور اللہ دے سارے بندوں واسطے۔ حاضرین محترم، اج دے واقعے دی وہ نسبت
جے اس واقعے کو ایک نئی سنان لے چھوڑی، ایک نواں تعارف لے چھوڑا ہے، ایک نئی پہچان لے چھوڑی، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے کریم آقا دے نواسے راکب دوش پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی عظیم قربانی ہے اپنے جان ساراں دے نال جڑی آپ نے میدان کربلا دے وچ اج دے دن اللہ دے حضور پیش فرمائی۔ حضرات حسنین کریمین حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے دے نواسے سونے جے نال محبتاں فرمائیاں، سونے اپنے مونڈاں تے جے کو سوار فرمایا، سونے جے دی اکھیں ہونٹاں اور رخساراں دے بوسے کیتے، سونے اپنی زباناں جے کو چسائیاں۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان فرمائیں کہ کئی دفعہ ایسا اتفاق ہویا کہ سونا نماز پڑھ دے پین حالت نماز یہ سجدے چ گئے، سونے کریم آقا دے چھوٹے شہزادے آپ دی پیٹھ مبارک تے پشت مبارک تے سوار ہو گئے، اور اگر کہیں انہوں کو پشت اتارن کی کوشش کی تھی تو حضور نے اشارہ فرمایا کہ نہیں انہوں کو سواری کرن لو، آپ نے اپنا سجدہ طویل فرما چھوڑا لیکن شہزادہ کی تکلیف برداشت نہ فرمائی۔ اور انہیں دوران خطبہ بھی شہزادے اگر چل دے ہوئے تو سونے کریم آقا نے خطبہ روک کے انہوں نے استقبال فرمایا۔ سونے دے دوے شہزادے جن آپ کا وصال ہویا بہت گھٹ عمر ہی روان دی، 3 ہجری حضرت امام حسن کی پیدائش اور 4 ہجری حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش، 3 ہجری اور 4 ہجری۔ حضرت امام حسن رمضان ہی پیدا ہوئے، حضرت امام حسین شعبان ہی پیدا ہوئے۔ حضور دا وصال مبارک 11 ہجری ہویا، لہذا حضرت امام حسن دی عمر تقریباً 8 سال ہے اور سونے امام حسین دی عمر تقریباً 7 سال ہے جنہوں حضور دا وصال ہویا، بہت چھوٹی عمر ہے، لیکن انہاں کوئی چھوٹی عمر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جی میں فیض محبت حاصل ہویا وہ فیض تربیت بھی حاصل ہویا، کیونکہ سکھن دی اثر قبول کرن دی عمر اج دی نفسیات آدھی ہے کہ بندہ سکھدا سکول ہی داخل تھی کہ نہیں ہوتا، بندہ سکھدا اما دی جھولی پہلے نہیں کول ہوتا، بلکہ ہوں اس کو ود گئی ہے سائنس ایمبریالوجی والی، وہ دن بندہ اما دی گود کو سیکھنا شروع نہیں کرنا، بندہ اما دے پیٹ کو سیکھنا شروع کرے۔ پہلے بزرگاں دے سورۃ مریم دی تلاوت کیتی وجے، ہن بھی بزرگاں دے اقوال ہیں ارشادات ہیں، سورہ مریم دی تلاوت اگر اما کریں دیے جن پیٹ وچ بچے تو ان دے بچے دے بیٹے ہون دے چانسز اللہ سونے کو زیادہ امید ہے کہ اس کو بیٹا عطا فرمائے۔ ایویں کچھ صورتاں ہیں کچھ اذکار ہیں جن نال وہ بچے دے نیک بخت ہون دا اون دا نیک تے صالح ہون دی امید کیتی ویندی۔ تو یہ سارے اذکار یا اس قسم دے وظائف بھی یہ گال پہ آدن کہ بچہ صرف دنیا تے آمن دے بعد نہیں سکھدا، بچہ اما دے پیٹ کو سیکھنا شروع کر دے، جیری اما صبح شام اپنے رب دے حضور سرد سجود ہوندی ہوئے، جیری اما دی زبان تے ہر ویلے اللہ سونے دا ذکر رہندا ہوئے، جیری اما نے کدیں جھوٹ نہ بولا ہوئے، جیری اما دے پیٹ وچ کدیں لقمہ مشکوک نہ گیا ہوئے، لقمہ حلال دا التزام ہوئے جیرے گھر وہ بچہ جنا بہر آندے وہ بخت اور سعادتہ نال گھن کے دنیا دے وچ آندے۔ لہذا حضرات حسنین کریمین کو یہ سعادت حاصل ہے کہ رب کائنات نے انہوں کو اپنے سونے کریم آقا دی شہزادی اور سیدۃ النساء اہل جنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا پیٹ عطا فرمایا، انہوں کو اس رب کائنات نے این جھولی دی اور این گود دی تربیت عطا فرمائی اور پرورش عطا فرمائی، جی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دا گھر ہے اور حضرت فاطمہ الزہرا دی گود ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنی محبت فرمائیں حضرات حسنین کریمین دے نال، یہ محبت سارے واسطے بھی آئی اوپنر ہے، سارے واسطے بھی کئی سنیہ ہی سونے دی محبت ہے، کیونکہ نبی دی سنت صرف خالصتاً او عبادات دا نظام یا او شرعی احکامات نہیں جن تعلق حلت حرمت دے نال ہے، بلکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری زندگی اسوہ حسنہ ہے، چاہے انہاں چیزاں دا تعلق حضور دی ڈیلی دی رات دی مصروفیات دے نال ہے، یہاں تک کہ اگر انہاں چیزاں دا تعلق بظاہر فطری اٹریکشن اور جذبے اور کشش دے نال ہوئے، مثلا حضور فرمائیں میں کو خوشبو پسند ہے، تھی سکتے کہ بندے کو خوشبو پسند نہ ہوئے، وہ کو خوشبو نال الرجی تھی ویندی ہوئے، لیکن ان دے باوجود ان دے واسطے سنت سونے کریم آقا دی سنت کو زندہ کرنا اور سنت نال محبت کرنا۔
یعنی وہ فطری چیزاں کئی شخص کو تھی سکتے کدو شریف پسند نہ ہوئے، لیکن کدو شریف کو ناپسند کرنا بھی بے ادبی ہے۔ کدو شریف کو پسند کرنا حضور دی سنت کو زندہ کرن، بلکہ اپنی زندگی کو جیون دے قابل بناون دا ذریعہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزاداں دے نال محبتاں فرمائیاں۔ آپ دے ترے صاحبزادے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اپنے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا دے پیٹ کھولے، اور ایک سے شہزادہ سونے دا حضرت ابراہیم، یہ حضرت ماریہ قبطیہ دے بطن کھولے، ترے صاحبزادے۔ دو صاحبزادے آپ دے جنت المالا دے وچ مدفون ہیں، ایک شہزادہ آپ دے جنت البقیع دے وچ مدفون ہے، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی یہ مدینہ دے وچ پیدا ہوئے، اور دو شہزادے مکہ چ پیدا ہوئے، اتھیں اللہ کو پیارے ہو گئے، انہاں دا دفن جنت المالا دے وچ ہویا۔ سونے کریم آقا نے انہاں شہزادہ نال محبتاں فرمائیاں، چار شہزادیاں نے سونے دیا، سب تو وڈی زینب، سب تو آخر تے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ حضور دی شہزادیاں درمیان ہی حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، چار شہزادیاں سونے دیاں۔ یہ سارے یہ سونے دی اولاد ہے، بچے ہیں یا بچیاں ہیں، سونے سب نال محبتاں فرمائیاں۔ اور سیرت دی کوئی کتاب نہیں آدھی کہ حضور نے اپنی بچی یا بچے کو کدیں تھپ ماری ہو، کوئی کتاب نہیں۔ ہاں محبتاں دیاں کہانیاں ساریاں لگے۔ ایک شخص نے لکھا کہ حضور اپنے شہزادہ نال پیار پہ فرمائے، حضرت حسین کریمین دے انہوں کو بوسے پہ دیں، پسند پہ کرے دیں، محبت کا اظہار پہ فرمائے دیں۔ اس شخص نے آکھا میرے اتنے بالین میں تو کرا انہوں نے پیار نہیں کیتا۔ یعنی چونکہ عرب دے وچ پیٹریاٹک قسم دا معاشرہ ہے، اس معاشرے دے وچ مرداں دا غلبہ ہے، ویلے اس کو پہلے اسے عرب دے وچ عورتاں دا غلبہ رہا، یہاں تک کہ عورت ہی خاندان دی سربراہ ہوندی ہے، لیکن چلتے چلتے کئی سالاں دے فاصلے دے وچ مرداں دا غلبے والا معاشرہ بن گیا، عورت کو جیون دا حق بھی کو نہیں، زندہ بچیاں قبراں دے وچ دفن کر دتیاں ویندیاں۔ او معاشرے دے وچ جتھاں بچی نال یا بچہ نال نفرت دے عالم ہوئے کہ بچہ نال محبت نہ کرنا مردانگی سمجھا ویندا ہوئے، بچے کو بوسا دیونا ہیڑی گال تو صبر ہوندا ہوئے، وہ شخص آتا میں تو اپنے بالاں نال کریں پیار نہیں کیتا۔ سونے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل وچ محبت کڈ چھوڑی ہوئے تو میں کی کر سکدا، یہ محبت اللہ رکھدا ہے۔ بین اصبعین الرحمان، حضور فرماندے قلوب العباد بین اصبعین الرحمان، بندہ دے جڑے دل ہیں اللہ سونے دی انگلی دے وچ ان دی شان دے مطابق ان دی انگلی، ورنہ وہ جسم تو پاک کی انگلی تے ہتھاں تو پاک۔ لہذا جن دے واسطے رب کائنات کہندے دل وچ محبت رکھ دے وے، اوندا کرم ہے جو سونیاں محبتاں اللہ تعالی دلاں وچ پیدا فرما۔ تو سونے نے جتھاں حضرات حسنین کریمین نال یا اپنے شہزادہ نال اپنے بچہ نال محبت فرمائی، او محبت سارے واسطے قیامت تک جیون دا اصول پہ عطا کرے گی، اپنے گھر نال تعلق دا اصول پہ عطا فرمائے گی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو اپنے کندھاں تے سوار فرمایا، سونا انہاں دی سواری بن کے۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا خوبصورت سواری ہے، حضور نے فرمایا سواری سونی ہے، سوار بھی تے سونا ہے، سوار بھی تے سونا ہے۔ حضرت امام حسن تے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ محبت حضور نے حضرت اسامہ بن زید دے نال بھی فرمائی۔ اسامہ بن زید کون ہیں؟ حضور دے متبنہ منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ دے صاحبزادے حضرت اسامہ بن زید، جی عمر چند سال حضرات حسین کریمین کو وڈے ہیں، کیونکہ حضور دا وصال ہویا تو انہاں دی عمر تقریباً 17 سال ہے۔ حضور نے انہاں کو روم دو وجن والے قافلے کا سپہ سالار بنایا ہے۔ 17 سال عمر ہے جنہوں حضور دا وصال ہویا، جبکہ حضرات حسین کریمین 7 اور 8 سال دیا، تو تقریباً 10 سال عمر اتنا کو زیادہ ہے۔ حضرت اسامہ بن زید جندا لقب ہے محبوب المحبوب، محبوب دا محبوب، یعنی خود بھی محبوب ہیں، انہاں دے والد بھی حضور دے محبوب ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ حضور محبت فرماندے ہیں، انہاں دے صاحبزادے نال ہی سونا محبت فرماندے ہیں۔ اس واسطے اگر حج دے ذکر دیاں حدیثاں پڑھو تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیرے لے عرفات کو روانہ ہوئے نا اپنی ڈاچی تے، حضور دے نال کون سوار ہیں؟ عرفات تو گھن کے مزدلفہ تک حضور تشریف گھنے، سونے دی ڈاچی تے آپ دے نال حضرت اسامہ بن زید سوار ہیں حضور دی ڈاچی تے، اور جب ایتھوں کو روانہ ہوئے جمرات دو کنکریاں مارن واسطے دوسرے دن تو آپ دے نال حضرت عبداللہ ابن عباس دے دوسرے بھائی حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ او سوار، یعنی
حضرت اسامہ بھی ان ویلے جوان ہن 15 سال تقریباً عمر یا 14 سال عمر، ان دے بعد جڑے سوار ہوئے اس کولی گھٹ عمر دے سونے کریم آقا دی ینگ لوگاں نال چھوٹی عمر دے لوگاں نال محبتاں ہیں. کیوں سارے واسطے کیا سنیا ہے اے سونے سونے پٹکے بن کے بیٹھے چھوٹے چھوٹے بال سنہری رنگ دے سونے کریم آقا دی روزے دی سنہری جالی دی نسبت نال یہ محبت ہی استاداں دی انہاں دے نال محبتاں کرن دے واسطے مناسب ترین عمر ہی ہے، کیونکہ انہاں دی تربیت ہونی ہے. انہاں نال محبت دی لوڑ ہے کہ تربیت محبت نال ہوندی ہے. تربیت واسطے چھوٹے نہیں سنبھالنے پوندے، تربیت واسطے اپنے دل دیاں محبتاں تے اپنے درد ونڈاونے پوندے. سونے کریم آقا نے جوان لوگوں نال محبتاں فرمائیاں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل عمر 22-23 سال ہے یا 24 سال ہے، حضور نے انہوں کو جج بنا کے قاضی بنا کے یمن روانہ فرمایا. اتنا کم عمر 23-24 سال کیا عمر ہے، اور اتنی اہم ذمہ داری حضور نے سونپی عطا فرمائی. ایویں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کل 9 سال عمر ہے جب آپ نے اسلام قبول فرمایا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم میدان بدر یا میدان احد جنہ جرتاں دے آپ نے کرتب دکھائے کتنی عمر ہے، 19 سال یا 20 سال یا 21 سال دی عمر ہے کہ میدان بدر دے وچ بھی آپ نے عظیم کارنامے اور میدان احد دے وچ بھی عظیم کارنامے سرجام. حضرت مصعب بن عمیر دی عمر کیا ہے، 20 سال دا جوان. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے وچوں سب تو سونا حضور دا غلام مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. دوسرے نمبر تے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی جن دی شکل ہی حضرت جبریل علیہ السلام حضور دے کول حاضر ہوندے رہے اور حضرت عائشہ دی زیارتاں کریں دی. حضرت دہیہ کلبی جے کو حضور نے سفیر بنا کے روانہ فرمایا. تو سونے کریم آقا دی غلام حضرت امیر حمزہ دی عمر کتنی ہے، بالکل جوان، مسئلہ دیاں جوانیاں یا کچھ زیادہ یعنی 20-25 سال. اے جوان جڑے ہن اے امیداں دے مرکز ہوندے، امیداں دے مرکز ہوندے، چونکہ جڑا بڑھڑا تھی ویندے اون دے بعد وہ جذبہ یا ہمت تے طاقت او قصہ پاری نہ بن ویندی ہے. جڑے لوگ زمانے تبدیل کرے دے، جڑے لوگ تاریخ سے دھارے مڑے دے ہوندے، جڑے لوگ کچھ دیاں تے کچھ راتی کو ہمیشہ واسطے یادگار بناندے، وہ بہت بڑھڑے لوگ نہیں ہوندے، وہ بہت جوان لوگ ہوندے. ہاں یہ بھی نہیں آکھنا کہ بھئی جوانی دے بعد ول، کیونکہ جذبہ جڑا ہے وہ ضروری نہیں کہ جوان دی وراثت ہوئے، جذبے بڑھڑا دی وراثت ہی تھی سکے. حضرت امام حسین جوانا ہی تو نہیں آندے جنا میدان کربلا دے وچ قیام پہ فرماندے. آپ دی عمر تو 56 سال ہے، لیکن وہ جوانی دی عمر یا بچپن دی عمر جیڑی آپ کو سونی تربیت دا فیض حاصل ہویا، جڑا سونے کریم آقا دی گود دی یا آپ دے کندھاں تے سواری دا شرف حاصل ہویا، یہ اون تربیت دا کمال ہے کہ وڈے کول وڈے خطرے دے سامنے بھی رب کائنات نے آپ کو استقامت دا پہاڑ بنا چھوڑا. جو چلے تو جو رکے تو کوہ گراں سے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے. جتھا رکن دی لوڑ ہے اساں پہاڑ بن گئے کوئی ہلا بھی نہ سکے، اور جتھا ٹرن دی لوڑ ہے اساں سیلے رواں بن گئے جی میں سیلاب آنا پیا ہوئے، کوئی کندھ کوئی بن سیلاب دے پانی کو روک نہیں سکتا. جو رکے تو کوہ گراں سے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے. رہے یار ہم نے قدم قدم تمہیں یادگار بنا دی. یار دیاں راہواں دی ہک ہک قدم کو اساں راندھی دنیا تے یادگار بنا چھوڑ. حضرات حسنین کریمین، حضرات صحابہ، قرآن کریم نے اجازت فرمائے کہ اگر انہوں کو آنکھ ونجا جو اپنے آپ کو قتل کر چھوڑے. سورۃ النساء دے اگر آنکھ ونجا کہ اپنے آپ کو قتل کر چھوڑو. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عرض کی تھی سونا اگر آنکھ ونجا نہیں آنکھن دی ڈھیلئی، آنکھن دی ڈھیلئی بس کہ بے کو مارن دی لوڑ نہیں. اگر اسلام کو یہ پسند ہے تو سب تو پہلے ابو بکر اپنی جان کے لے. سبحان اللہ، یہ ہستیاں یہ اسلام واسطے اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کر چھوڑا. حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان انہاں دیاں قربانیاں، جنگاں دے بھی شرکت، اپنے والدین، اپنے اولاد، اپنے رشتہ دار، اپنے سگے ماما انہاں دے نال لڑائی. بدر دے وچ کہندے نال لڑدے رہے صحابہ کرام علیہم الرضوان، احد دے وچ کہندے نال لڑدے رہے. اپنے سگے والد کو مارن والے حضرت مصعب بن عمیر
جڑے جنگ عہد شہید ہوئے اپنے سگے بھرا کو مارن والے سگے والد کے اوتے وار کرن والے حضرت مصعب بن عمیر حضرت عمر نے اپنے سگے مامے کو قتل کیا میدان بدر میں اس قسم دے حضرت ابو بکر کو پوترا دے بابا میں جنا بدر ہی چایا ہم بابا 2 واری 3 واری تمہاری تلوار ترے آئے لیکن میں آکھے بابا یہ بس چھوڑ دے حضرت ابو بکر نے فرمایا پتر شکر کر جو تو بابے دی تلوار ترے نہیں آیا شکر کر تو میری تلوار ترے نہیں آیا تو اپنے دولت واسطے یا اقتدار واسطے لڑدا پیا ہے تیرے بابے دی کوئی محبت ہے جڑی اس کو لڑندی پئی تے اس محبت دے سامنے پتر بھی کوئی معنی نہیں رکھدا تے بابا بھی کوئی معنی نہیں رکھدا سایہ محبت سونے کریم آقا دی وجہ حاضر محترم یہ میں صرف چند گالیں تمہیدی تے نہیں موجودہ حصہ ہی لیکن یہ واسطے عرض کیا کرے نا کہ قربانی دی شہادت دی بہادری دی اور اللہ واسطے سب کچھ قربان کرن دے جذبہ جڑا ہے اون دی ایک تاریخ ہے جڑی دے ون کو لے اور قیامت تک چلڑی ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کربلاواں بھی آندیاں راسن اور یزید بھی آندے راسن رنگ بدل بدل کے چولے بدل بدل کے یزیدیت آندی راسی حضرت اقبال فرماتے ہیں موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات آیت پڑی موسیٰ بھی اور ان دے مقابلے فرعون دے مقابلے چ موسیٰ اور یزید دے مقابلے شبیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں این دو قوت از حیات آیت پڑی ایک پاسے شرار بو لہبی ہے بے پاسے چراغ مصطفی ہے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ این حیات سے این جیون دا سلسلہ ہے ہر دور یزیدیت دا سامنا بھی ہوسی تے ہر دور حسینیت کو فیض بھی حاصل کرنا ہوسی ہر دور کے سلسلہ چلنا ہے رنگ وٹی جنن نا وٹی جنن عمل ہوئے رامن ان عملہ دے مقابلے سب کچھ قربان کرنے دے جذبے ہوئے رامن اس سلسلہ قیامت تک چلنا ہے ای واسطے حضرات حسنین کریمین حضرات صحابہ اور حضرت امام حسین بالخصوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں ہستیاں کو جو کچھ اسا حاصل کرنا ہے جڑا سبق سارے واسطے ہے وہ سبق یہ ہے کہ اسا یزیدیت کو بھی سیان گنو اور اسا حسینیت کو بھی سیان گنو کیونکہ انہاں کول یہ تھا دین دا فہم ملنا ہے اسلام دی سمجھ آمد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے خلاف کیوں خروج فرمایا بہت سارے نقطہ نظر ہیں جہاں تک بھی لوگ آکھنا لہیں کہ آپ اقتدار واسطے پہلے اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن سب تو بہتر سمجھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خطبات کو لا سکتی ہے کہ خود آپ کیا فرمائیں جو یزید دے نال میری لڑائی کری پہلے بھی تو آپ موجود ہیں بیعت دے مطالبے کو پہلے مکہ دے بھی آپ موجود رہے اس مدینہ جب تشریف فرما رہے ہیں بل مدینہ کو مکہ لگے گئے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اس کو پہلے بھی 20 سال اقتدار تک ہونا ہی آپ کو بلکہ جہاں ہستیاں اپنے ہتھاں نال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے ہتھاں نال اقتدار سونپا اور سونے کریم آقا دی حدیث دے مصداق بنے کہ آپ مسلمانوں دے دو گروہاں دے درمیان صلح کریں اگر خالصتاً اقتدار لوڑ ہوئے تو اقتدار تو آپ دے گھر ہی چاہیے اور اپنے ہتھاں نال عطا فرمایا حسنین کریمین لہذا اقتدار واسطے نہیں وہ اقتدار دے وچ موجود انہاں برائیاں دے خلاف جہاد ہے جن نال اسلام دی کوئی جڑت کوئی اور جہاں برائیاں اگر معاشرے چ موجود ہومن گویا وہ معاشرے چ اسلام دی حالے ہلکی جئی تصویر ہے مکمل اسلام نہیں اترا معاشرے میں اور جو کفر کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی اگر کفر اور طاغوت ہومن دا جڑا مسلمانوں دا امیر ہے مسلمانوں دا بظاہر خلیفہ بنا ہے بکلم خود اگر او شخص خود اسلام دے خلاف ہو گئے ون لوگ اسلام گولن کی طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبات جڑے رستے دے مقام بیدا تے آپ دا خطبہ ہے مقام ذی حشم تے آپ دا خطبہ ہے مختلف مقامات تے آپ دا خطبات ہے جڑے آپ نے ہر دے مقابلے یا اس دے بعد عمر یا عمر بن سعد دے مقابلے یا اپنے جڑے جانثار ہیں انہاں دے نال آپ نے خطاب فرمائے وہ خطبات بڑے اہم ہیں اور سارے واسطے لمحہ فکریہ ہی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں تشریف کی دی وجن اور اتنی بڑی قربانی اپنی جان بھی گئی اپنے بال بھی گئے
جتنے جانثار نال جڑے ہیں آ کے وہ بھی سارے شہید ہو گئے. آپ نے بظاہر اپنے اہل خانہ کو بے آسرا چھوڑ دیتا. ایک بیمار عابد بیمار کو چھوڑ کے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے علاوہ بظاہر 2 بچے ہن بے چھوٹی عمر دے, اس کے علاوہ کوئی کوئی انہاں دا بظاہر ولی بارے. اتنی بڑی قربانی آپ نے عطا فرما چھوڑی. حالانکہ ان دے مقابلے جڑا آپشن ہے آپ کو بہت سوکھا نہیں ہے, یزید کی بیعت کرنی ہے. آپ تکیہ کر کے وقتی طور پہ بیعت کر چھوڑے نا وقت بھی آپ ہی بڑے مشکل جو بہلا سکتے ہیں, لیکن تکیے کو کم ہی لگی دا بظاہر مسلط دا شکاری نہ ہوئے, بلکہ او میدان کارزار ہی چاہ کے پہاڑ بن کے صبر تے استقامت تک کھڑے ہو گئے. پہاڑ بن کے کھڑے ہو گئے. او دے پیچھے جذبہ کیا کر فرمائی, مقصد کیا ہے آپ دی یہ عظیم قربانی دا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں الا وان هؤلاء قد تركوا طاعة الرحمن ولزموا طاعة الشیطان. لڑائی دی وجہ کہ آپ فرماتے ہیں یزیدیاں نے اللہ دی عبادت چھوڑ دیتی ہے, اپنے نفس دی عبادت یا شیطان دی عبادت شروع کر دیتی. تركوا طاعة الرحمن لزموا طاعة الشیطان. طاعت دا کیا مطلب, کیا انہوں نے شیطان دا بت بنا کے پوجا شروع کر دی تھی؟ کیا بظاہر یہ کو اصلا بت پرستی آدھے وہ شروع ہو گئی؟ نہیں. یزید کلمہ ہی پڑھتا رہیا, جمعہ ہی پڑھتا پڑھتا رہیا, بظاہر اسلام دا جبہ اوڑی رکھا. یزیدیت اسلام چھوڑ کے بتاں دی پوجا کرن دا نا نہیں, یزیدیت اسلام دے کپڑے پا کے اسلام دی مخالفت کرن دا نا ہے. کہ بظاہر جبہ دستار اسلام والی ہوئے لیکن اندر کم شیطان والے ہوئے, یہ یزیدیت ہے. ورنہ وہ کفر ہے, یہ نفاق دی کیفیت دنا ہے یزیدیت کہ بظاہر بندہ صرف مسلمان نہ ہوئے, مسلمانہ دا امیر ہوئے, لیکن وہ عمل دے وچ اسلام دی کوئی خوشبو نظر نہ دی ہوئے, کوئی خوشبو سنگھائی نظر نہیں ہوئے. آپ فرمائیں اس نے اللہ رب العزت فرمائیں قرآن کریم افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, وہ شخص کو ڈٹھنے جائے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رہا. تو کوئی اپنی خواہش دی پوجا تو نہیں کرے گا, کوئی اپنی خواہش نفس کو اتنا زیادہ اہمیت رہنے جی میں اللہ دے حکم کو اہمیت دیونی چاہیے. اللہ دے مقابلے اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنا, جی میں دل آدھا ہوں میں کرنا. دل نہیں آدھا تو نماز نہ پڑھی, دل آدھا تو اٹھی کھڑا, دل نہیں آدھا تو روزہ نہ رکھا, دل آدھا تو رکھ چھوڑا. یعنی اللہ دے حکم کو پہلی ترجیح نہ دیتی, اپنے دل یا اپنی مرضی یا اپنے مزاج کو پہلی ترجیح دی. جی میں دل لگ کیوں کرے تو جی میں دل لگ کیوں میں کرنا. قرآن کریم فرمائے ایک گویا اللہ کو چھوڑ کے اپنی عبادت کرانے. حضرت امام حسین فرمائے اس نے اللہ کی عبادت چھوڑ کے شیطان کی عبادت شروع کر دی تھی. اطاعت کا مطلب اطاعت ہے یا او پیروی ہے کہ اللہ کے مقابلے دے وچ اپنی خواہش لفظ یا شیطان دی یعنی تحریک ہے اس کو قبول کریں دے وہ راہ تے ٹر پانا. اور 4-5 چیزاں آپ نے گنوائیاں اس کے بعد اظہر الفساد, عطل الحدود, واستعذروا بالفعل. اس طرح 4 چیزیں آپ نے گنیاں کہ زمین خود حاکم زمین فساد برپا کیا کرے. جڑے رب کائنات جے کوئی اقتدار عطا فرماوے پہلا کم حاکم دا ہوندے امن قائم کرنا اپنی زمین سے, یہ پہلا کم ہے. اگر وہ امن نہیں دے دا تو اس مطلب ہے بھائی کوئی شے نہیں دے سکتا. امن ہوندے تو ول ہر کہیں تک رزق یا روزی پہنچاون ضروری یا مجبوری نہیں ہوندا, بس ہر کوئی اپنے گھر بیٹھ کے بھی اپنی ہٹی کھول باندے, دکان کھول باندے ہوئے. لیکن امن تو ہوئے, جیون دا حق تو ہوئے بندے کو, اے تسلی تو ہوئے جو میرا پیسہ ہی محفوظ ہے, میری جان ہی محفوظ ہے, میرے بال اور عزت بھی محفوظ ہے. اور اگر یہ بھی یقین نہ ہوئے تو بندہ کاروبار کی کرے سی, کماسی کی تھا, جی سی کی میں اپنے بالاں کو کہنے سہارے چھوڑے سی. تو یہ واسطے پہلا کم, پہلی ذمہ داری, پہلا فریضہ ہے حاکم دا کہ وہ امن قائم کرے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدینہ تشریف کن گئے, سب تو پہلا معاہدہ وہ مواخات قائم فرمائی, اور دوسرا معاہدہ میثاق مدینہ ہے. میثاق مدینہ سب تو پہلا کم ہے سونے کا, بے سارے کم ہی دے بعد سب تو پہلے اپنے مکی غلامہ تے مدنی غلامہ کو حضور نے بھرا بھرا بنایا. آپسی بھرا بھرا یہ تک بھرا نہ بن سن دیر پا امن دا منڈ نہیں بنی سکتا. اور ول حضور نے مدینہ چلاون والے یہودیاں دے نال معاہدہ کیتا, یہودیاں تے مسلماناں دا آپس دا معاہدہ, بنو قریظہ, بنو قینقاع, بنو نذیر, طرح یہودی قبائل دے نال امن نال رہن دا معاہدہ میثاق مدینہ, جڑا دنیا دے وچ این ویلے موجود آئیناں دے وچوں
سب تو پہلا ریٹن آئین اور ریٹن دستور ہے دنیا دا. اس تو پہلے کائنات نے کدی لکھے نہ معاہدے امن دے. سب تو پہلے یہ سعادت سارے سونے کریم آقا کو حاصل ہوئی کہ دنیا کو امن دی راہ تے لاون والے یہ پیغمبر امن و سلامتی نے سب تو پہلی یہ ریاست سٹی اسٹیٹ آف مدینہ قائم فرمائی. ان دا سب تو پہلا کام حضور نے قیام امن والا فرمایا. سب تو پہلا کام تو قیام امن ہے. بس اس دے بعد امن کو مینٹین کرنا، ہاؤ ٹو مینٹین پیس. اس دے بعد امن کو برقرار رکھنا. کوئی بغاوت ہوندی ہے، کوئی مسئلے ہوندے انہاں مسئلہ کو اس دے بعد کنٹرول کرنا ہوندے. پہلا کم قیام امن ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یزید نے بجائے قیام امن دے اپنے اقتدار دی مضبوطی واسطے، استحکام واسطے اس نے زمین دے وچ فساد شروع کر دیا. خلیفہ خود فساد پھیلاتا پیا ہوا تھا، امن کے لیے پسو پھر کیا. وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْءِ آپ فرماتے ہیں یزید نہ لڑائی یہ ہے کہ مسلمانوں دے مال کو اپنا ذاتی مال سمجھے. خلیفہ جڑا ہوتا ہے وہ امین ہوتا ہے. امین حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام خلفائے راشدین انہاں امین بن کے حکومت فرمائی. وہ حکومت نہیں، وہ ملوکیت نہیں، وہ بادشاہی نہیں، بلکہ وہ امانت ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. آپ نے اپنا جڑا وظیفہ ہے بیت المال کو اتنا مقرر فرمایا کہ جڑے وظیفہ ایک عام مزدور ویلے جڑا مدینہ طیبہ یا ریاست اسلامی دے وچ وسن والا ایک مزدور کو جتنی دہاڑی ملتی ہے امیر المومنین نے مسلمانوں دے امیر نے اپنا اتنا وظیفہ مقرر فرمایا. نارا نال کی سونا تساں تو بہت وڈے تاجر ہی وے تھوڑا لائف سٹائل ظاہر ہے ایک عام مزدور کو بہت مختلف ہے اور ہن تساں امیر المومنین بن گئے وے تھوڑا گزارا نہ تھی سی پیسے دیتے. آپ نے فرمایا اگر گزارا نہ تھی سی تو اساں مزدور دی مزدوری بڑھا لے. میرے پیسے نہ ود سن پہلے مزدور دے ود سن ود اون دے صدقے دے اون دے نال جڑے ہوئے میری تنخواہ بھی ود. اللہ بڑی ہستی ہے جنے خلافت علی منہاج النبوہ یہ کوئی سعادت حاصل. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام دے سارے احکامات کو امپلیمنٹ کرن دا اور نافذ کرن دا شرف جو کو حاصل ہویا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ دی حکومت ایک پیسہ بھی بیت المال دا ضائع نہ ہونے دیتا اور کئی شخص کو اجازت نہ دیتی کہ ایک پیسہ بھی کوئی گورنر ہے یا جڑے درجے دا بھی عہدے دار ہے حکومت بھی شامل ہے کئی کو اجازت نہ دیتی کہ ایک روپیہ بھی ناجائز حکومت دا خرد برد کرے یا آسے پاسے کرے. حج دے موقع تے آپ دا اعلان ہے 11 صوبے جڑے آپ نے قائم فرمائے 8 صوبے ود 9 لا 11 صوبے انہیں 11 صوبے دے بھی آپ دا اعلان ہے کہ ہر صوبے دے جڑے لوگ مدینہ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں حج واسطے آپ خود بھی ہر حج تے شریک ہوتے ہیں اور حج دے موقع تے اعلان فرماتے ہیں کہ فلاں صوبے دے لوگ فلاں صوبے دے کوفہ دے بصرہ دے فسطاط دے مختلف علاقے دے وہ سارے عامل اور اگر اپنے گورنر دے خلاف یا وہ علاقے دے کہیں عامل دے خلاف کوئی شکایت ہوئے تو براہ راست امیر المومنین موجود ہے انہوں نے شکایت سننا اور حج دے موقع تے براہ راست لوگوں نے شکایتیں سن دیں اور انہیں شکایتوں کو سن کے فوری طور پہ عمل درآمد فرماتے ہیں جو فیصلہ ہوگا. یہاں تک کہ گورنراں کو کوڑے بھی مارنے پے انہوں کو معذور ہی کرنا پیا وڈے کو وڈا قدم بھی آپ نے چاہیا لیکن کئی شخص کو اجازت نہ دیتی کہ وہ قانون اپنے ہاتھ سے گھنے یا مسلمانوں دے مال ہی خرد کرے. یہ خلافت علی منہاج النبوہ آئی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شاہد ہیں انہاں خلافتاں دے براہ راست 4 خلفائے راشدین اپنے والد محترم دے نال 5 سال جنگاں اور امن دے حالات رہن والے حضرت عثمان غنی دے نال وقت گزارن والے اے ہستیاں کدا برداشت کر سکتی ہیں کہ انہاں دے سامنے انہاں دے نانے دے دتے ہوئے دین کو کوئی شخص اپنی جویں وراثت سمجھا ویندے جویں اپنی ذاتی ملکیت سمجھا ویندے او رنگ نال بیت المال دا پیسہ خرچ کیا کرندا ہوگا یا دین دے احکامات دی تے تمسخر و مذاق نہ کیو. لہذا فرماندن یزید نال لڑائیاں یہ نہیں جو تو بادشاہ نہ ہوئے تے اسا بادشاہ ہوں او دے نال لڑائی دی گال ہے کہ دین کو نافذ کر جڑا دین ہمیشہ واسطے ہے قیامت تک واسطے آئے. رب کائنات فرماندے لیظہرہ علی الدین کلہ اسلام مغلوب ہونے واسطے نہیں آیا اسلام غلبے واسطے قیامت تک اسلام دا غلبہ ہوسی اور اسلام وہ ہے جنہیں سونے کریم آقا نے عطا فرمائے اور آپ دے غلام خلفائے راشدین نے یہ کو مفصل انداز کی دنیا دے نافذ فرمائے مکمل انداز نافذ.
واستأثروا بالفعل واعتلوا الحدود، رب کائنات نے کچھ حدیں مقرر فرمائی، حلال و حرام بھی حد ہے، جائز و ناجائز بھی حد ہے، گناہ اور ثواب کے معاملات بھی حدود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یزید نے وہ حد معطل کر چھوڑی، وَأَحَلُّوا حَرَامَ اللَّهِ وَحَرَّمُوا حَلَالَ، رب کائنات نے حلال کو حرام کر چھوڑے اور رب کائنات نے حرام شدہ چیزوں کو اپنے واسطے حلال اور جائز کر چھوڑے۔ وَأَنَا أَحَقُّ مَنْ غَيَّرَ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ این زمین تے وسن والے لوگوں دے وچوں سب تو ود کے میں سمجھے نا کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اٹھا، اگر میں نہ اٹھا تو ود کون اٹھے؟ دین گھنا والے سونے کریم آقا دا نواسا اگر نہ اٹھسی اور رخصت دیاں رہواں یا لگیاں چنڈا بول کے جی سی راندا ول کون ہے جڑا کلمہ حق آکسی؟ من را سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمانے حضور نے فرمایا جنہیں شخص نے ظالم بادشاہ کو لٹھا کہ وہ اللہ دی حدود کو توڑیندہ پیے، اللہ دے نال کیتے ہوئے وعدے دی مخالفت پیا کرے گے، سونے کریم آقا دی سنت دی مخالفت پیا کرے گے، لیکن لم یغیرہ بفعل ولا قول، وہ شخص نے اپنے عمل نال یا اپنے زبان نال ان دے خلاف کلمہ حق نہ کھا، حضور نے فرمایا رب کائنات وہ چپ رہنے والے شخص کو بھی اسے ظالم بادشاہ دے نال ہی شامل کر چکے، اسے دے انجام دہی تا بڑھ گئے۔ ادخلہ مدخلا، رب کائنات اسے دے مدخل، ادخلہ مدخلا، رب کائنات ان دے نال دا حشر کرے تھی ظالم بادشاہ دے نال۔ یہ چپ کیوں بیٹھ رہی ہے؟ رخصت دیا راہواں بھی ان کوئی شک نہیں، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے عظیمت دی راہ اختیار فرمائی۔ ترے آپشن ہے مسلمان کو، ظلم کو برائی کو اپنے ہاتھ نال ختم کرے افضل ہے، یا اپنی زبان نہ روکے دوسرا نمبر ہے، یا اپنے دل ہی کم سے کم برا سمجھے کہ اضعف الایمان ہے۔ حضور نے فرمایا کم سے کم ایمان ہے، بیا نہیں تو دل ہی سے گندا سمجھے برائی کو، لیکن اگر دل ہی برا سمجھا روک لیتا ونجے بدی میں سمجھے کہ کویا اضعف الایمان بھی اندر دل ہی نہیں دیا، ایمان لڑ گیا دل ہی، برائی کو برائی سمجھا ہی نہ ونجے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے افضل حصہ اسلام دا ان طرح جڑے حضور نے کیٹیگریز بیان فرمائیں سب تو افضل کہ آپ نے عظیمت کو کم گندے ہوئے خروج فرمایا اور وقت قیام فرمایا، ڈٹ گئے ظلم کے مقابلے۔ کئی دفعہ آپ کو آپشن دیتے گئے، کئی دفعہ اختیار دیتے گئے، کئی دفعہ آپ کو مختلف راہاں دسیاں گئیاں، اے بھی ہے تے اے بھی ہے تے اے بھی ہے، لیکن آپ نے کہ صورت کی ظلم کے سامنے جھکنا پسند نہیں فرمایا۔ سارے بستے سبب آپ فرمائیں کہ الا ترونا، کیا تسا نہیں ویلے دے کہ جڑا حق ہے لا یعمل به والباطل لا یتناہى عنہ، کہ حق کو نافذ نہیں کیتا ویندا پیا اور باطل کو روکا نہیں ویندا پیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے کیونکہ امیر دا کم، مسلمانوں دے خلیفے دا کم، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی اہم ترین شعبہ ہے اسلامی حکومت۔ اگر برائی کو روکن چھوڑ دیو، اگر نیکی دا حکم کرن چھوڑ دیو، اگر دعوت الی الخیر چھوڑ دیو، وقت ہر شے مک ویندی۔ لہذا یزید نے او مونڈ بدھا جہنے مونڈ نے اسلام دا حلیہ ہی بگاڑ چھوڑا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دے قیام دی وجہ ہے، اور وہ جڑے لوگ آدھن کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دی شہادت دے بعد یہ آپ دے سر ابن زیاد دے ذریعے یزید دے درباری پیش کیتے گئے، یزید نے افسوس دا اظہار کیا کہ میں مرجانہ دے پتر کو ایسا نہیں آکھا کہ تسا ان عظیم ہستیاں کو، شریف لوگوں کو تو قتل کر کے انہوں دے سر میں رو بھیج، کہ یزید نے انہوں تے پشیمانی دا اظہار کیتا یا غصے دا اظہار کیا۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس قسم نے یہ روایات ہیں کتب تاریخی انہوں دا محاکمہ کیا کہ اگر واقعتاً یزید دا یہ حکم نہیں کہ حضرت امام حسین کو یہ آخری یہ رہی بہت افسوسناک انجام ہے او تک حضور دے خانوادے کو بجایا بجائے، بس صرف زبانی کلامی جمع خرچ نہیں، بس یزید کوئی عملی اقدام بھی تو اٹھا گیا۔ ابن زیاد جی میں پہلے گورنر ہے ہی ان دے بعد ہی گورنر رہ گیا، جہاں قتل کرنا ہے حضور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جہاں قاتلین انہوں دے خلاف کوئی عملی اقدام، انہوں کو کوئی سزا یا انہوں کو قصاص کوئی عمل تک کیتا ونجے، یزید نے صرف زبانی جمع خرچ کیتا، اسی کوئی حقیقت کو نہیں۔ اور ابن کثیر نے ان دے زبانی جمع خرچ دا بھی ایک بڑا اہم وجہ بیان کی تھی۔
کہ یزید نے یہ اہم ترین جی ذمہ داری سونپی ابن زیاد کو کہڑے واسطے سونپی تاکہ ان کا اقتدار جو ہے وہ قائم رہے. یہاں تک کہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور اس طرح سے بیاں ہستیاں اگر قیام خروج کریں ان کے خلاف، حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں یا حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں یا حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، انہیں جو کوئی بھی خروج کرے وہ اینڈ واسطے تیار ہے کہ چاہے انہوں کو شہید بھی کرنا پوے تو کر دیتا ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جو ہمارے اقتدار قائم رہے. اور وقت جی اسے لکھا کہ جیڑے حضرات جڑے شہداء کربلا ہیں انہوں دے سر جیڑے پہنچے نا دمشق دے وچ، دمشق حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دیگر شہداء دے سر دے کے اون شہر دے وچ میں گوئیاں ہون لگ گئی، شہر دی فضا یزید دے خلاف ہو گئی. اور یزید نے لکھا کہ دمشق جڑا اون دا سب تو بڑا حامی ہے، اس دمشق کی اگر ان کے خلاف آواز اٹھنے لگ گئی ہے کہ اس نے حضرت امام حسین یا خانواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیوں کی تھی، وسیع فضا دیگر علاقہ جھوٹ سی. لہذا جی میں اقتدار بچاؤن واسطے اس نے حضرت امام حسین دی شہادت دا حکم لیتا، او میں اقتدار بچاؤن واسطے اس نے زبانی طور تے پشیمانی دے کلمات کہے. وہ حقیقتاً کوئی پچھتاوا نہیں، اس کا مطلب ولائک والی اقتدار کو بچاونا ہے کہ لوگ میرے خلاف نہ تھیون. لہذا لمحاتی طور پہ اس نے کلمات آکھے. اگر واقعتاً وہ پشیمان ہے تو وہ یزید دے اگلے کارنامے کیا ہے؟ یزید نے مدینہ طیبہ تے حملہ کیتا. مدینہ طیبہ ترے مدینہ مباح کر دیتا گیا. ان کا گورنر ہے مسلم بن عقبہ سپہ سالار جنہیں مدینہ طیبہ تے حملہ کیتا. ہزاراں دی تعدادی صحابہ کرام دی اولاداں شہید ہوئیاں، کئی صحابی شہید ہوئے، کئی تابعین شہید ہوئے. ان تابعین دے وچوں کئی بزرگ ہستیاں مدینہ طیبہ وچ کون وسدا ہے؟ یا حضور دے صحابہ ہیں یا صحابہ دے بعد صحابہ دی اولاداں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے توہین کی تھی حضور دے صحابی، کئی تابعین شہید ہوئے. یہاں تک کہ 10,000 دی تعداد ہے کہ یزید نے مدینہ طیبہ دے وچ جڑا حملہ کرایا 10,000 افراد شہید ہوئے مدینہ طیبہ. حضور دی مسجد نبوی جڑی دنیا دیاں 3 اہم ترین مساجد، مسجد اقصی، مسجد نبوی، مسجد حرام، حضور دی مسجد نبوی جتھا آپ دی مزار پر انوار ہے. سونے کریم آقا تشریف فرمائیں اتھا گھوڑے بدھے گئے جڑا کم کفار نے بھی کرائی نہیں کیتا تاریخ میں، وہ کم یزید نے کیتا. ول عزت یزید راضی نہ ہویا. مدینہ طیبہ دے حملے دے بعد اگلے سال 64 ہجری مکہ مکرمہ تے حملہ کرایا. مکہ شریف دا خلاف جل گیا، دیواراں ڈھہ گئیاں اس حملے دے. حضرت عبداللہ ابن زبیر مکہ تشریف فرمان اور وہ حملے دے دوران ہی یزید بھی ہلاک تھی گیا اور رب کائنات نے اس کو کعبے دے اوتے اور مکہ دے اوتے فتح عطا نہ فرمائی اور اس دے بعد انہیں فوجاں بھی ناکام اور خاسر واپس ہو گئی. یہ یزید دے کارنامے. اگر ان دے بعد ہی ان کو خلیفہ راشد آکھا وجے نعوذ باللہ، اگر اس دے بعد ہی امیر المومنین دا لفظ بولا وجے اور اس دے بعد یہ سعودی ہمدردی دے جذبہ رکھو اپنے دلی. سونے کریم آقا نے فرما چھوڑا الخلافت 30 سنۃ، میرے بعد 30 سال خلافت ہے، وملکم بعد ذالک، ان بعد ملوکیت ہے. حضور نے فرمایا خلافت ختم ہے، اس دے بعد خلافت روسی صاحب کو وطنی خلیفہ راشد ہے. حاضر محترم، یہ سوائے اہل بیت اطہار دے بغض دے اور اللہ دے پاسو جی بدبختی کا فیصلہ تھی چکا ہے، وہ دے علاوہ ان نبی کوئی جواز نہیں نکلا. ایک مسلمان واسطے دا کوئی جواز نہیں، بلکہ مسلمانوں کو بھی چھوڑو. اگر تسا دنیا دے دوسرے مورخین کو پڑھو جنہیں مسلم نہیں غیر مسلم مورخین، ہسٹری آف دا عرب فلپ کے ہٹی دی کتاب ہے، ان میں کئی دیگر مورخین ہیں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. یہ واقعات بھی ہسٹری آف دا عرب دے تمام عرب دی تاریخ ہے، اس یہ واقعات بھی انہوں نے کو حق دے ہوتے آتے ہیں. انہوں غیر جانبدار غیر مسلم محققین اور مورخین نے بھی حق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دے نال ہی کھڑے حق دے ہوتے آپن. اور ایسا مسلمان تھی کہ ثابت کرو نعوذ باللہ کہ آپ حق تے نن بلکہ یزید حق تے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. جیسے ایک طرح کا نام ہے حضرت امام حسین دی شہادت، مدینہ طیبہ تے حملہ تے 10,000 لوگوں دی شہادت، جنت البقیع دے وچ ہن بھی ہی گڑھا ہے پورا کھڈا جے کو سے بڑا سارا گڑھا، او گڑھے دے وچ 10,000 شہداء کو اکٹھا دفن کیتا گیا. اتنی تعداد ہے کہ سارا کو وکھرا وکھرا جنازہ پڑھنا بھی ممکن نہیں، الگ الگ دفن کرنا بھی ممکن نہیں. اکٹھا جنازہ پڑھ کے 3-4 دن بعد انہاں کو اکٹھا ہکو گڑھا کھود کے دفن کیتا گیا جنت البقیع.
اتنا بڑا ظلم جو حضور دے مدینہ طیبہ دے کیتے، حضور نے کتنی دعائیں ضرر فرمائیے، کتنی ہلاکت دیا دعائیں کی ان لوگوں واسطے جڑے مدینہ طیبہ دے لوگوں کو تکلیف پہنچاوے. اور رب کائنات اعلان ہے ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره. یہ شخص اللہ رب العزت یا ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاوے ان دے لعنت سے اللہ دی تے ان رسول دی، یعنی اللہ دی رحمت تو محروم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت تو محروم ہے. لعنهم الله في الدنيا والاخره، دنیا آخرت دی لعنت. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. رب کائنات نے ان دے واسطے توہین والا عذاب تیار فرمایا، توہین والا، بے عزتی والا عذاب. ایک سزا ہوندی ہے جی عزت والی سزا ہوندی ہے، بئی سزا جے وچ بےزتی بھی شامل ہوئے، بے عزتی بھی شامل ہوئے. فرمایا او عذاب جے وچ توہین بھی، اہانت بھی شامل ہے. حاضر محترم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام حق واسطے ہے، کہیں اقتدار واسطے نہیں. اگر اقتدار چاہے نہ تو کئی بے رنگ ہن، لیکن آپ نے حق واسطے خروج فرمایا، حق واسطے قیام فرمایا. اور صحابہ کرام علیہم الرضوان یا اہل بیت اطہار دے جڑے نفوس قدسیہ نے آپ کو مشورہ دیتا کہ تساں فی الحال یزید دے خلاف خروج کرندے ہوئے کوفہ تشریف نہ گن ونجو. انہاں دے مشورے دے وچ کتھئی اے کونی کہ وہ یزید کو خلیفہ برحق سمجھے نے. یہ بھی مشورہ دیتا محمد بن حنفیہ نے، عبداللہ ابن عباس نے، عبداللہ ابن عمر نے، دیگر صحابہ نے. انہوں نے مشورے کے کلمات موجود ہیں کہ اے وقت حال مناسب نہیں، فی الحال تو آرام فرماؤ. اور حضرت امام حسین نے انہوں نے مشورے تے عمل فرمایا، چونکہ آپ نے انہوں نے مشورے دیتے حضرت مسلم بن عقیل کو پہلے بھیجا تاکہ حالات کا جائزہ گنن جی میں کوفہ دے خط پہ آنے کیا واقعتاً حالات ویسے ہیں یا نہیں. یہ نہیں کہ حضرت امام حسین نے مشورہ مننا نہیں، آپ نے مشورہ مننا ہی واسطے پہلے حالات کو چیک کروایا. اور جب آخری خبر آئی حالات دی ٹھیک ہون دی وقت آپ نے خروج کا فیصلہ فرمایا. لیکن آپ نے تشریف گن ونجانی چ وقت بھی یہ براہ راست کوئی جہاد دا آغاز نہیں، براہ راست آپ نے سفر ہے کوفہ واسطے. اگلی جی حکمت عملی ہے ان کا آپ اعلان کوفہ پہنچ کے فرماوینا. یعنی آپ نے جی میں صحابہ نے مشورہ دیتا وہ مشورے سے عمل فرمایا، اسے عمل کی روشنی دے ایسا یزید نے رستہ کٹ کے آپ دے واسطے حالات کو مزید مشکل کر چھوڑا اور اپنی بدبختی کا سامان جلدی کیتا. ورنہ حضرت امام حسین اگر واقعتاً ہون جہاد واسطے یا جنگ واسطے تشریف گھن ونجنا تو آپ باقاعدہ لشکر گھن کے ونجنا، اہل خانہ دے نال سفر نہ فرماوینا. اہل خانہ دے نال سفر کوفہ تک گئی، کوفہ دے بعد آپ دی اگلی حکمت عملی کا اعلان ہو گیا. لیکن تقدیر دا فیصلہ کوئی بھی ہے اور یزید دی بدبختی دا فیصلہ کوئی بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک واسطے علامت بناونا ہے نفرت دی، اور رب کائنات نے قیامت واسطے محبت دی علامت بناونا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ. تاریخ نے حکمت دی ور موسیٰ و فرعون دے اسے جڑا ایک سنان چلی آندی ہے حق تے باطل دی، اسے سنان کو رب کائنات نے ایک نوے رنگ نال دنیا دے سامنے ول متعارف کراونا ہے. ایک باری بس حق اور باطل کو نمی سجان نال نمے جذبے نال لوگوں تک پہنچاونا ہے تاکہ باطل کو بھی سجان ونجن، حق کو بھی سجان سکن. این واسطے حضرت اقبال فرمائن چوں خلافت رشتہ از قرآن کسیخ، حریت را زہر اندر کام ریخ، خاص سر جلوے خیر الامم چوں صحابہ قبلہ 12 در قدم. فرمائن کہ یہ خلافت نے قرآن نال رشتہ تروڑ چھوڑا، خلافت نے قرآن نال، حکومت نے قرآن نال رشتہ تروڑ چھوڑا. اور جنہاں قرآن نال رشتہ تروٹ ونجے تو بو لہبی ہوئی، چراغ مصطفی نہیں ہوندا وقت بو لہبی، شرار بو لہبی ہوندا ہے جے کو بجھاون دی لوڑ ہوندی ہے، جندے ختم کرنے دی ضرورت ہوندی، جندی ہلاکت دی ضرورت ہوندی. تے واسطے فرمانن کے خاص طور سر جلوہ خیر الامم حضرت بہترین امت دے بہترین جلوے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قیام فرمایا. آپ کھڑے ہوئے اور چوں صحابے قبلہ 12 در قدم، جویں قبلہ دے پاسوں بدل چویجن تے رحمت دے بدل بد دنیا تے وس ونجن. فرمانے این رنگ نال حضرت امام ٹرے جویں قبلہ دے پاسوں رحمت دے بدل ٹرے، چوں صحابے قبلہ 12 در قدم. آپ دے قدماں دے وچ او برکت والے میہن جے زمیناں سراب کرنیاں ہن، جے ویرانے آباد کرنے بر زمین کربلا بارید و رف، لال در ویرانہا کارید و رف. آپ آئے اور کربلا دی سرزمین تے وسے اور بد ٹرے گئے.
ویرانے دے وچ آپ نے لالے گلو لالا پھول کھلائے اور پھول کھلا کے انہاں ویرانہ کو بہار آشنا کر کے حضرت امام حسین تشریف لے گئے تا قیامت قطع استبداد کر موج خون او چمن نجات کر. سبحان اللہ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے مبارک خون دے قطرہ نے فرمایا اسلام دے این پودے کو سینچن دی لوڑ ہے اس کو جوان کرن واسطے تاکہ قیامت تک دے لوگ ان دے پھل پھول کھاندے رہ بنے. فرمایا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی نے قیامت تک ظلم دا خاتمہ کر کے اپنے خون دا پانی پلایا اسلام دے پودے کو تا قیامت کدے استبدال کر موج خون او چمن نہیں جا چمن کھلا گیا. اور فرمایا بحر حق در خاک و خون غلطی داست پس بنائے لا الہ گردی داست تار ما از زخم اش لرزاں ہنوز تازہ از تکبیر او ایمان ہنوز. اللہ اللہ. فرمایا تار ما از زخم اش لرزاں ہنوز. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی نے ساز محبت تے جی انگلی ماری اور جڑا تار چھیڑا اسے تار دی فرمایا لرزش ہے کہ وہ ختم نہیں ہوئی. آپ نے جڑا تار ہلایا وہ تار دلاں چ محبتاں دا حالے تے ہلدا پیے اور اج تک وہ چراغ محبتاں دا دلاں دے وچ روشن ہے جڑا آپ نے اپنے خون نال روشن فرمایا. تار ما زخم اشر زاں اور تازہ از تکبیر او ایمان ہنوز. اج بھی سارے ایمان دی تازگی او نعرہ مستانہ نعرہ اللہ اکبر دے نالے جڑا حضرت امام حسین نے میدان کربلا دے وچ بلند فرمایا عظیم قربانی پیش فرمائی. اور قیامت تک واسطے رب کائنات نے آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حسینیت کو حق دا مترادف بنا چھوڑا, حق اور سچ دا مترادف بنا چھوڑا. اور قیامت تک واسطے رب نے یزید اور یزیدیت کو اور یزید دے نا کو رب کائنات نے باطل دا مترادف بنا چھوڑا. قیامت تک واسطے موسیٰ و فرعون اور شبیر و یزید فرمانے نے قیامت تک راونن یہ حیات دیاں قوتاں ہن این واسطے اساں این روشنی دے وچ اپنے عمل دا جائزہ گھننا ہے. کیا اساں اسلام صرف سارے جسماں تک ہے یا اسلام سارے دل تک بھی اترے, اسلام سارے عمل دا بھی حصہ بنا ہے کہ نہیں. اساں صرف ان الذین آمنوا دی حد تک ودے یا عملوا الصالحات بھی ہے. حق واسطے اور نجات واسطے صرف ایمان گھناونا کافی نہیں, عمل صالح بھی ضروری ہے, نیک عمل بھی ضروری ہے. یہ واسطے اپنے عمل کا جائزہ گرنا ہے کیونکہ یزیدیت اسلام کو چھوڑ دیون دا نہیں, اسلام دا لبادہ اوڑھ کے عملی طور پہ اسلام کو چھوڑ دیون دا نہیں. بظاہر مسلمان ہوئے بندہ اور بباطن مسلمان نہ ہوئے, اسلام دے نام سے گویا لوگوں کو دھوکہ دیون دا نہیں. او ڈاکٹر صاحب قاضی صاحب عادل ضیاء صاحب دہیک جنرل ضیاء الحق کہ اس نے اپنی کئی نجی محفلی چاکھا کہ اسلام کتنا برکت والا ہے جو چھڑا نہ چاہ کے بھی بندہ 11 سال گزار سکتے, کتنا برکت والا ہے, چھڑا نہ چاہ کے بھی 11 سال گزر سکتے ہیں, لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. حاضر محترم تے اگر کوئی سچا نہ چاہ کے ٹر پوے تو وہ سچ نال کی کائنات دی باہ میل لگا, کوڑے نہ چاہ چاہ کے بھی دنیا حکومت کریں دی, آج بھی کریں دی. بہت سارے نا تے چہرے تے پیٹ سارے اکھین بھی گھوم گئے ہوتے. اسلام دے نہ چاہ کے بہت سارے لوگوں نے ہن بھی لوگوں کو لیونا بنایا, لیکن انہوں دی کئی سالہ جی بظاہر جد و جہد دا نہ دینے اس کو, کئی سالہ جد و جہد دے وچ انہوں دیاں اپنیاں جائیداداں دا ود سکیاں, لیکن اسلام دے کہیں عمل دا نفاذ بظاہر انہوں دی حکومت دے وچ بھی نظر نہیں آ سکا لوگوں. کیا چیزیں یزیدیت نہ ہے اسلام دے نام سے دھوکہ دے مردا. یہ نہیں کہ اسلام کو چھوڑ دیتا یزید نے, یزید مسلمان تو بنا رہا ہے لیکن بنا رہا ہے حقیقتاً اس نے اسلام کو اپنے اندر کو کٹ جوڑا ہے. شراب پیونی, غلط کم کرنے, حرام کو حلال تے حلال کو حرام, یہ ساری چیزاں کیا ہیں اسلام دے حکامات دا مذاق اڑاونا ہے. کہ بیٹھا بندہ مسلمانوں کو اقتدار گھن کے ہوئے, انہوں دی کرسی تے ہوئے, مسلمانوں دا بادشاہ ہوئے, تے وہ دی ترجیحات کتھیں اسلام دا نفاذ نہ ہوئے, کتھیں حلت و حرمت دا اسلامی اصول و قاعدہ ان دی ترجیحات دا حصہ نہ ہوئے, اسلام دے حکامات ان دی پریفرنسز کتھیں نہ ہوئے, ان دے منشور کتھیں نہ ہوئے. اسلام دے نام تے دھوکہ دے من دا نا, لوگاں دے مال ہڑپ کرن دا نا یزیدیت.
حرام کھاون دا نام یزیدیت ہے، اور حرام ضروری نہیں وہ وڈی کرسی تے بہ کے کھادا وے، کہ مسلمان بھرا کو دھوکہ دے کے اودیاں اکھی چ دھول جھونک کے 2 نمبر شے ویچ کے کھیر وچ پانی ملا کے گوشت وچ پانی ملا کے مرچاں دے وچ پھلی کٹ کے دیون دا نام یہ یزیدیت ہے، یہ حرام ہو رہا۔ جتنا سارے واسطے کے اتنا داستان کرے نا یزید جتنا تخت کو ملے تو اتنا کرے تو سارے واسطے اگر ہکا من جے تے اوندا کھیر ہے تو جتنا واسطے چے اتنی یزیدیت سارے گھر ہی موجود ہوندی، اللہ تعالی معاف فرمائے۔ لہذا یزید نال اصل نفرت ہے اور حضرت امام حسین نال اصل محبت ہے کہ حق سارے گھر ہی چ اتراوے، سارے دل چ اتراوے، اور سونے کریم آقا دی سنت اور حضور دی سیرت طیبہ دا نور ساری زندگیاں جو تیراوے، ساری زندگیاں منور تھی وجن اور سارے گھر منور تھی وجن حضور دی سونی سنت اور حضور دے سونے انہاں ارشادات دے نور نال جڑا حضور نے جیون دے اصول و ضابطے عطا فرمائے۔ اللہ سونے کو دعا ہے کہ اج دے دین دا صدقہ میں کو شہادت پڑھن دی میں قبلہ مفتی صاحب کو عرض کی ہے، شہادت دی وہ اڈاں تے نہیں آندی جی پڑھی ویندی ہے، لیکن کوشش کی ہے کہ اساں اون سنہے تے پیغام کو سمجھوں جڑے وسط عظیم قربانی ہے، اور رب کائنات سب کو عملی طور تے حسینی بناوے اور سچ مجدہ حسینی بناوے، رب کائنات یہ جذبہ پیدا فرماوے کہ اساں آج باطل دے خلاف یزیدیت دے خلاف اٹھ کھڑے ہو۔ تھوڑے کول وقت انتخابات تھی پین، ان انتخابات دی ایک پرچی ہوندی ہے نا نکی جیڑی، یہ پرچی نہیں ہوندی، یہ سارے گویا ایمان دا ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ حق دے واسطے کھڑا ہونا، قرآن نے فرمایا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، جدوں بھی کھڑے مسلمان ہمیشہ حق نال کھڑسی، مسلمان برادری نال نہ کھڑسی، مسلمان رشتے تے تعلق نال نہ کھڑسی، مسلمان حق نال کھڑسی ہمیشہ۔ اگر حق نال کھڑن دی راہ نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے سالے حسینیت کو نہیں سمجھا۔ حسینیت یہ ہے کہ انسان حق دا ساتھ دے وے، چنگے جنے دا بہمیل بنے، چنگے جنے دے نال کھڑے، اگر حق نال نہیں کھڑ دے تو بات اللہ تعالی معاف فرماوے، اساں یزید دے نیڑے تے تھی سکدے ہیں، وقت سارا مستقبل سب کو حسین دے نیڑے نہ رہے، اللہ معاف فرماوے، اللہ سب کو توفیق دے وے کہ اساں جدا بھی فیصلہ کروں، جدا بھی سارے ہاتھ ہی جوے کوئی امانت تو اساں ہمیشہ اون دے اہل تک امانت پہنچاؤں۔ اے حسینیت رب کائنات شہدائے کربلا دے درجات کو مزید بلند فرماوے، رب کائنات ایمان دا اوہو کمال عطا فرماوے، رب کائنات اسلام دے نال محبت اور اسلام واسطے قربانی دا جذبہ عطا فرماوے، یہ رب نے انہاں نفوس قدسیہ کو عطا فرمایا۔ رب سونا اسا سارا کو حق اور سچ تے استقامت نصیب فرماوے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔